بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ ترجمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نمازیں ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس عمل پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ جی، قرآن و حدیث کے بعد آج ہم نیکسٹ جو مینجمنٹ تھیوری ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ کل ہم نے دو امپورٹنٹ مینجمنٹ تھیوریز جو ہیں سائنٹیفک اینڈ آپریشنل یا ماڈرن مینجمنٹ تھیوریز دیکھی ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، سب سے زیادہ کویسچن جو ہے ان دو تھیوری سے ریلیٹڈ پوچھے جاتے ہیں امتحان میں۔ تو میکس ویبر بیوروکریٹک یا بیوروکریسی تھیوری، جو ویبر ہیں، میکس ویبر، انہوں نے سب سے پہلے جو بیوروکریسی کی ٹرم ہے یہ یوز کی تھی ایڈمنسٹریشن میں۔ جیسے آج کل پاکستان میں آپ دیکھیں تو ہمارا جو سارا ملک کا نظام ہے یہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے، جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے تھرو ہمارے آفیسر یا باقی جو پروونشل مینجمنٹ سروسز ہیں باقی صوبوں کی ان کے تھرو اور ایف پی ایس سی کے تھرو جو سی ایس ایس کے تھرو سلیکٹ ہوتے ہیں، تو اس کو بیوروکریسی پاکستان میں کہا جاتا ہے۔ جرمن سوشیالوجسٹ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی پروٹیسٹنٹ ایتھک اینڈ دا اسپرٹ آف کیپٹلزم، 1905 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، دا پروٹیسٹنٹ ایتھک اینڈ دا اسپرٹ آف کیپٹلزم، 1905۔ تو اس وقت انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا سب سے پہلے بیوروکریسی کا ایڈمنسٹریشن میں یا آرگنائزیشن میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی کیا چیز ہے؟ بیوروکریسی از اے ہائیلی structured, formalized and impersonal organization believe in authority of manager۔ تو اس میں ایک highly structured ہے جس کا proper ایک structure ہے، formal ہے، impersonal ہے، impersonal یعنی lack of personal relations یا personal feelings، وہ impersonal ہے and believe in authority of members، جو کہ manager ہے، leader ہے، اس کی authority پہ believe کرتی ہے۔ یہ مین جو کہہ لیں گے تھیم ہے اس تھیوری کا کہ بلیو ان اتھارٹی آف مینیجر، کہ مینیجر کو اتھارٹی یا اختیارات ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو 6 اس کے کریکٹر یا ایزمپشن تھیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے ایک سٹرکچر میں، ایک آرگنائزیشن کے سٹرکچر میں ایگزسٹ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ٹاسک اسپیشلائزیشن، اس کا دوسرا نام ڈویژن آف لیبر بھی ہے۔ ٹاسک اسپیشلائزیشن کا دوسرا نام ڈویژن آف لیبر بھی ہے۔ ڈویژن آف لیبر یہ ٹاسک اسپیشلائزیشن ایک ہی چیز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اسائنمنٹس ہیں، جو کام ہیں، امور ہیں، وہ تمام جو ممبرز ہیں ان کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دینا، جس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق سارے کام کو ڈیوائڈ کرنا۔ ٹاسک اسپیشلائزیشن، ہر ایک کو ایک اسپیسیفک یا اسپیشل ٹائم ٹاسک کے لیے اسائن کرنا۔ دوسرا ہے ہائرارکیکل اتھارٹی، اس میں اتھارٹی جو ہے اس کی ڈویژن ہونی چاہیے ایک ہائرارکی وائز، یعنی ایک ٹاپ لیول کا مینیجر ہے جس کو سی ای او کہا جاتا ہے، چیف ایگزیکٹو۔ اس کے بعد جو ہے اس کے نیچے اور کام کرنے والے آفیسر ہوں، اس کے نیچے اور کام کرنے والے، اس کے نیچے ایسے اسٹرکچر وائز جو ہے اتھارٹی ہونی چاہیے۔ تیسرا ہے فارمل سلیکشن، جو لوگ اس ادارے میں، اس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں تو ایک سسٹمیٹک سٹائل میں
ایک جس کے پراپر آبجیکٹیو ہوں، پروسیجر ہو، اس کے تھرو لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے وہاں پہ کام کرنے کے لیے، یا اگر ہم اسکول کی بات کریں تو پڑھانے کے لیے رولز اینڈ ریکوائرمنٹس. اب وہ جو لوگ سلیکٹ کیے جائیں ان کے لیے بھی رولز ہونے چاہیے، اور اس ادارے کے اپنے بھی کچھ ریکوائرمنٹس اور کچھ رولز ہونے چاہیے. کون لوگ آئیں گے، کیا کام کریں گے، کیا اسائنمنٹس ہوں گی، کتنا ڈیوریشن ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو رولز اینڈ ریکوائرمنٹس بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد امپرسنل ہے کہ امپرسنالٹی اور پرسنل انڈیفرنسز یہ بھی ایگزسٹ کرنا چاہیے، کہ ایک جو آرگنائزیشن ہے اس میں امپرسنل کس کو کہتے ہیں، کہ ایک انڈیویجول کا یا کسی سسٹم کا پرسنل یا اس میں ریلیشن میں، پرسنل فیلنگ میں، پرسنل انوالومنٹ میں، اس میں لیک آف انوالومنٹ ہونا، اس کو امپرسنل کہتے ہیں. لیک آف انوالومنٹ، لیک آف ریلیشن شپ، تو اس کو امپرسنل کہا جاتا ہے. یہ امپرسنل ہو یعنی ریلیشن شپ کو نہ دیکھے بلکہ کیا کرے، اپنے ٹاسک کو دیکھے. اس کے بعد کیریئر اورینٹیشن ہے، تو جو کیریئر ہو اس کی پراپر اورینٹیشن ہو، اس میں پراپر جو ہے اس کی ٹریننگ دی جائے، اور جو سکلز جہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہو فیوچر کے لیے تو وہ سکل جو ہے وہ بھی سکھائی جائے. فیوچر کوئی مستقبل میں کوئی نئی چیز آنے والی ہے تو اس کی ٹریننگ بھی دی جانی چاہیے. تو 6 چیزیں ہیں: ٹاسک اسپیشلائزیشن، ہائرارکیکل اتھارٹی، فارمل سلیکشن. جی آپ سر کچھ. وہ جو ہینری فیول کے 14 پرنسپلس تھے، تو ہاں سر وہ آپ نے کہا تھا آج ہم ان کو نئی دفعہ ایکسپلین کر دیں گے، جو 14 پرنسپل انہوں نے مینجمنٹ کے دیے تھے. میں نے کہا تھا ایکسپلین پھر کریں گے. جی سر، وہ ان میں جو 2 تھی سر، وہ ان کو ایک دفعہ کر دینا تاکہ وہ ان کے کنسیپٹ کلیئر ہوتی جائیں. ہاں، یونٹی آف سر کمانڈ اور آپ نے 2 یونٹی کا آف کہا. ڈائریکشن. جی سر. اچھا ہاں، یونٹی آف کمانڈ جو ہے نا، میں نے بتایا ہے یونٹی آف کمانڈ کیا ہے. کل جو میں نے بتایا تھا یہ وہی کنسیپٹ تھے. یونٹی آف کمانڈ کہ کمانڈ جو ہے سارا کنٹرول ایک بندے کے ہاتھ میں ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی ایک جو ٹاپ لیول کا جو مینیجر ہے وہی کنٹرول کرے گا. ایک ادارے کا سربراہ، وہ سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہو، جو بھی ڈیسیجن ہے وہی بندہ لے گا. ساری کی ساری کمانڈ ایک بندے کے ہاتھ میں، اس کو کہتے ہیں یونٹی آف کمانڈ. یونٹی آف ڈائریکشن کیا ہے کہ ڈائریکشن ایک ہی پرسن جاری کرے گا. جو بھی انسٹرکشنز ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں ہدایات جو ہیں، ڈائریکشن یا انسٹرکشن بھی ایک ہی بندہ جو کہ سینٹرل ہے، ایگزیکٹو ہے، اس ادارے کا ہیڈ ہے، تو وہ جو ہے وہ جاری کرے گا. اس کو کہتے ہیں یونٹی آف ڈائریکشن. کلیئر ہوا؟ جی جی کلیئر سر، ہو گیا. تھینک یو. اچھا، یہ 6 ہو گئے. یعنی ایم سی کیوز میں اس طرح آتا ہے کہ بیوروکریٹک تھیوری کس نے دی ہے. یہ بڑا ریپیٹڈ کویسچن ہے. تو میکس ویبر نے دی ہے. میکس ویبر کون تھے؟ جرمن سوشیالوجسٹ تھے. میکس ویبر نے کہاں پہ یہ تھیوری دی؟ پروٹیسٹنٹ ایتھک اینڈ اسپرٹ آف دا کیپیٹلزم میں. کب دی؟ 1905 میں دی. یہ کس چیز پہ بلیو کرتے تھے؟ بلیو ان اتھارٹی آف مینیجر پہ، ٹھیک ہے. مینیجر کی یا لیڈر کی اتھارٹی پہ بلیو کرتے تھے. اور کتنے کریکٹر بتائے؟ 6 کریکٹر بتائے. تو ان میں سے 2 3 1 2 کوئی کسی طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کریکٹرز ہے جو کہ میکس ویبر نے بتایا، یا 3 دیے جائیں گے. آل آف دیز کا آپشن ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے سسٹم تھیوری. اب سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سسٹم کوئی بھی جو ہوتا ہے اس میں ان پٹ آتی ہے. یعنی فرض کریں اگر ہم ایک بات کریں اس کی شوگر کین کی کوئی فیکٹری ہے، کپڑے کی ہے، کسی بھی چیز کی آپ ایگزامپل لے لیں، وہ ایک سسٹم ہے. سسٹم میں ایک طرف سے چیزیں ڈالی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، دوسری طرف سے ان کے پروڈکٹ نکل آتے ہیں. جیسے ہم کمپیوٹر کی اگر اب بات کریں تو ایک سائڈ سے ہم جو ہے وہ چیزیں ویلیوز پٹ کرتے ہیں، پھر فارمولا پریس کرتے ہیں، پروسیسر اس پہ ورک کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ جس کو ہم پروڈکٹ کہتے ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. اب اور پھر اس پہ کیا ہوتا ہے؟ فیڈ بیک دیا جاتا ہے، درست ہے یا غلط ہے وغیرہ. تو سسٹم تھیوری اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ سسٹم جو ہے ایک کافی سارے ڈیفرنٹ پارٹس سے مل کے بنا ہوتا ہے. یہ جو پارٹس ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں؟ ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ اینڈ فیڈ بیک. 4 ہوں گے: ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ اینڈ فیڈ بیک. ان پٹ کیا ہے؟ ہم نے ڈیٹا، فرض کریں ہم کمپیوٹر کی مثال لے لیتے ہیں، سسٹم ہے، ہم سم ٹائم کمپیوٹر کو سسٹم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم ویلیوز ان کرتے ہیں،
پھر کیا کرتے ہیں، کوئی فارمولا سلیکٹ کرتے ہیں، وہ اس فارمولا کو اپلائی کرتے ہیں تو سسٹم اس کو پروسیس کر دیتا ہے، پھر اس کی آؤٹ پٹ آ جاتی ہے، یعنی ریزلٹس آ جاتے ہیں ہمارے پاس، اور ان ریزلٹس پہ کیا ہے، فیڈ بیک دیا جاتا ہے کہ ریزلٹ اچھے تھے، مثبت تھے یا منفی تھے۔ تو اور یہاں پہ سسٹم تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی ایک سسٹم کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جب سسٹم کا کوئی ایک حصہ آؤٹ آف آرڈر ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ پیش آتا ہے، تو پورا کا پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر سکتا۔ ہیومن باڈی بھی ایک جو ہے سسٹم ہے، جب ایک حصے میں کوئی مسئلہ ہو تو پوری باڈی جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی ہوتی۔ تو اسی طرح آرگنائزیشن بھی ایک سسٹم ہے جس کا اگر کوئی ایک حصہ ڈسٹرب ہو تو پورے کا پورا حصہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو دو طرح کے سسٹم جو ہے، کارڈز اینڈ کہن۔ اذان ہو جائے پلیز، تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا۔ تو سسٹم تھیوری کی ہم بات کر رہے تھے۔ کارٹز اینڈ کان نے سسٹم تھیوری جو ہے یہ دی تھی، اوپن سسٹم اور کلوز سسٹم کی بات ہوئی۔ اوپن سسٹم اور کلوز سسٹم یہ ہیں دونوں سسٹم، جیسے ہم نے بات کی ہے کہ اوپن اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، تھوڑا سا اس میں جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ کیا کریں گے، اس کو انفلوئنس کریں گے، یہ ان کو ریسپانس کرے گا۔ اور کلوز سسٹم کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انوائرمنٹل انفلوئنسز ہیں ان کو ریسپانس نہیں کر پاتا، یعنی ماحول میں، باہر کے انوائرمنٹ میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ سسٹم اس کو ریسپانس کرتا ہے، وہ اوپن سسٹم ہے۔ اور جو اس کو ریسپانس نہیں کرتا، تھوڑا انسینسٹیو ہوتا ہے، جو کلوز سسٹم ہوتا ہے۔ جبکہ جو اوپن سسٹم ہے یہ ریسپانسو ہوتا ہے انوائرمنٹل چینجز کے۔ تو جو اوپن اور کلوز سسٹم ہیں یہ کس نے دیے تھے، یا سسٹم تھیوری کارٹس اینڈ کہان نے دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو آرگنائزیشنل بیہیویئر ہے وہ کس چیز پہ، سائیکل پہ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سائیکل کیا ہے، ان پٹ، تھرو پٹ، آؤٹ پٹ اینڈ فیڈ بیک۔ ان پٹ کا مطلب کہ اس میں جو بھی، جیسے ایک سسٹم میں ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم یا
ہم پانی پیتے ہیں، وہ پانی جو ہے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے اسٹمک میں جا کے ہمارے بلڈ میں شامل ہوتا ہے، بلڈ جو ہے اس کو کہاں سے اس میں بلڈ سے ہارٹ میں آتا ہے، ہارٹ پھر اس کو کڈنی میں بھیجتا ہے، کڈنی میں وہ فلٹر ہوتے ہیں، فلٹر ہونے کے بعد وہ یورینیٹ ہو جاتا ہے بلڈ سے، جو پانی ہے، ایکسٹرا واٹر ہے، جو منرلز ہیں وہ الگ، یہ سارے کا سارا ایک سسٹم ہے۔ تو ان پٹ کیا ہے یہاں پہ ہمارا پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تھرو پٹ یہ جو سارا کام ہے یہ پروسیس ہوئی ہمارے معدے میں جانے کے بعد ہمارے خون میں شامل ہونا، خون سے پھر گردوں میں جانا، گردوں میں پھر اس کی صفائی ہونا، یہ تھرو پٹ، تھرو پٹ کا مطلب ہے پروسیسنگ۔ تو تھرو پٹ ہوا، اس کے بعد پھر اس کا یورینیشن ہوئی، تو یہ آؤٹ پٹ ہے۔ تو فیڈ بیک یعنی ہر جو ان پٹ دی جاتی ہے اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، اس کے بعد آؤٹ پٹ، یہ فیڈ بیک لیا جاتا ہے انوائرمنٹ سے اس آرگنائزیشن کے بارے میں کہ یہ آرگنائزیشن اچھا کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ تو فیڈ بیک بٹوین آرگنائزیشن اینڈ اٹس ایکسٹرنل انوائرمنٹ، یہاں پہ اگر ہم اسٹڈی کی بات کریں تو ٹیچنگ جو ہے وہ کیا کہلائے گی، ہماری ان پٹ ہے، تھرو پٹ جو ہے وہ بچوں کی لرننگ ہے، جو ان پٹ ہے ہمارا اسٹرکچر ہے سارے کا سارا، ہماری ٹیچنگ ہے، ہماری انسٹرکشنز ہیں، تھرو پٹ ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں، آؤٹ پٹ اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر ہے، فیڈ بیک سوسائٹی کا ہمیں ریسپانس آئے گا ہماری جو ٹیچنگ لرننگ یا اسکول کی اوورآل پرفارمنس کے بارے میں۔ تو ان پٹ فرام دا انوائرمنٹ، ان پٹ انوائرمنٹ سے آتی ہے انفارمیشن اور ریسورس، اس کے بعد پروسیس ہوتی ہے، پروسیس دا ان پٹ انٹرنلی تھرو پٹ، یعنی ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں انٹرنلی، پھر ریلیز آؤٹ پٹ انٹو دا انوائرمنٹ، ہم انوائرمنٹ میں اگین جو ہے اس کو ریلیز کرتے ہیں اپنی آؤٹ پٹ کو، اور پھر وہاں سے فیڈ بیک آتا ہے۔ اب یہاں سے پہلی بات ہو رہی ان پٹ فرام انوائرمنٹ، مطلب انوائرمنٹ سے مراد یہاں پہ ہمارے انوائرمنٹ کی جو نیڈز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہی ہمارے کریکولم کا حصہ ہوں گی، ہمارے جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اسی کے اکارڈنگ ہوگا، کریکولم ہمارا اسی کے مطابق ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سسٹم تھیوری۔ اوپن اور کلوز سسٹم ہوتے ہیں، اوپن میں نے کہا کہ وہ سسٹم ہوتا ہے جو ویلکم کرتا ہے باہر کی کنڈیشنز کو، باہر کے ماحول میں تبدیلی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، ہم نئی کنڈیشنز کو اڈاپٹ کریں گے، چینج کریں گے اپنا ایگزسٹنگ اسٹرکچر وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ کلوز سسٹم جو ہے وہ انوائرمنٹل جو ڈیویشنز ہیں ان کے لیے انسینسٹیو ہوتا ہے۔ افیکٹو سسٹمز آر کریکٹرائزڈ بائی اسٹڈی اسٹیٹ دیٹ سسٹم تھیورسٹ کال ہومیوسٹیسس، جو اسٹڈی اسٹیٹ ہے جس میں اسٹڈی اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ چیز بیلنس میں چل رہی ہے، تو بیلنس چیز کو ہومیوسٹیسس کہا جاتا ہے، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل جب جو انوائرمنٹ ہے یہ آپس میں بیلنس ہو، کوئی ڈفرینس نہ ہو، جو باہر والوں کی خواہشات ہیں، جو نیڈز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ اندر ایک سسٹم پورا کر رہا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے ہومیوسٹیسس۔ افیکٹو سسٹمز آر کریکٹرائزڈ بائی اے اسٹڈی اسٹیٹ دیٹ سسٹم تھیورسٹ کال ہومیوسٹیسس، یعنی ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کا بیلنس۔ اس کے بعد کیوس تھیوری ہے۔ کیوس کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ سرپرائز کو کہا جاتا ہے، انپریڈکٹیبل سچویشن کو کہا جاتا ہے، نان لینئر، مطلب ایک چیز آپ جو ہے پریڈکٹ ایسے نہیں کر سکتے کہ جو چیز آپ سوچیں ویسا ہی ہو، ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو، ایسا نہیں ہوتا، تو اس سے تھوڑی سی چیزیں ڈیویٹ ہوتی ہیں، سم ٹائم جو ہے اس سے کچھ جو سچویشن ہے اسی کے مطابق ہو جاتی ہیں، کچھ اس سے کم، کچھ اس سے زیادہ، تو لینئر نہیں ہے، نان لینئر ہے، یعنی کیوس از اے سائنس آف سرپرائز، نان لینئر اینڈ انپریڈکٹیبل۔ اٹ ٹیچس اس ٹو ایکسپیکٹ دا ان ایکسپیکٹڈ، یعنی یہ ہمیں جو ہے ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس کے بارے میں جو پیش آنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پریڈکشن ہم کرتے ہیں۔ The phenomena are often described by fractal mathematics۔ فریکٹل میتھمیٹکس یہ جیومیٹریکل ایک کانسیپٹ ہے، جو میتھ والے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا۔ فریکٹل کس کو کہا جاتا ہے؟ نیور اینڈنگ پیٹرن، یہ ایک پیٹرن ہے، ایک اسٹرکچر ہے آپ نے بنایا اور وہ ختم نہ ہو، وہ آگے چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے۔ آپ نے اس کلاس کے بعد سرچ کرنا ہے فریکٹل میتھمیٹکس کو یا فریکٹل کی امیجز کو گوگل پہ، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ڈفرینٹ طرح کی ڈرائنگ، اسٹرکچر، اس طرح کی چیزیں، وہ جو ہے نان سٹاپ جو ہے اس کا پیٹرن چلا جاتا ہے، ریپیٹڈ اس سے پریکٹسز سے وہ آگے چلتے ہی چلتا چلا جاتا ہے، یعنی جو اینڈ لیس ہے، تو اس کو ہم جو ہے فریکٹل میتھمیٹکس کہا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ تو کیوس تھیوری ہمیں کیا بتاتی ہے؟ پریڈکشن ہے، یعنی انپریڈکٹیبل، آپ کہہ لیں کہ ہم ایک چیز کے بارے میں جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ اس کے بارے میں کل کو کیا ہوگا،
تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کل آنے والا ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، ہمیں ایگزیکٹ سچویشن کا نہیں پتہ، ہمیں اس کی پوزیشن کا نہیں پتہ، کل کو ہونے والی تبدیلیوں کا نہیں پتہ ہوتا. تو chaos is a science of surprise. It is of the non-linear and unpredictable. It teaches us to expect the unexpected. یعنی unexpected جو ایونٹ ہیں فیوچر کے ان کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. The phenomena are often described by fractal mathematics. In management, it makes unpredictability of organization. Every system is changing over time, thus its future become unpredictable. یہ اس کا مین بلیف ہے کہ ہر سسٹم جو ہے وہ چونکہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں کنٹینیوسلی تو اس کا فیوچر جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے. یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کل کو یہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، یہ کتنا آگے جائے گا یا کتنا پیچھے جائے گا، یہ یہیں پہ جو ہے وہ سٹے کرے گا. تو اس کے کچھ پرنسپلز ہیں. بٹر فلائی افیکٹ یا بٹر فلائی اسٹاک بھی اس کو کہا جاتا ہے. بٹر فلائی افیکٹ کیا ہے کہ بٹر فلائی جو ہے یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو دائرے میں ہوا گھومتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو یا انگلش میں؟ وہ دائرے میں ہوا گھوم رہے ہوتے ہیں، مجھے اپنی لوکل لینگویج کے میں تو اس کا پتہ ہے، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو ہے پتہ؟ یہ جو گول دائرے میں سرکل میں ہوا جو ہے بہت زیادہ گھوم رہی ہوتی ہے اور اوپر کی طرف؟ بگولا. بگولا. یس، بگولے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بگولا. وائنڈ ویلر بولتے ہیں شاید. سرائکی بھی کیا کہتے جی ہوا جھلونا. سرائکی میں جو ہے سرائکی میں اس کو ہوا جھلونا. ہوا جھولنا، واہ بلوچنا. تو اس سے کافی سارے نام ہیں اس میں نا سرائکی میں. خیر 2 نام تو مجھے پتہ ہے، واہ بلوچنا، ہوا جھولنا. تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ چائنا میں اگر ایک ہلکا سا جو بگولا ہے وہ آئی تھنک ٹوکیو تھا، تو ٹوکیو میں وہ ایک بڑے طوفان کا باعث بن سکتا ہے. یعنی یہ اس کا کانسیپٹ تھا کہ بٹر فلائی افیکٹ کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی جو کنڈیشن ہے یا چینجز آتی ہیں کہیں پہ تو بعد میں جب وہ ریزلٹس اس کے نتائج نکلتے ہیں تو ڈراسٹک ریزلٹ اس کے چینجز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی جو تبدیلیاں ہیں یہ بعد میں جا کے کسی بڑے ریزلٹ کا باعث بن سکتی ہیں، بڑے اثر تبدیلی کا. جی جی سر یہ جو بڑے آتے ہیں نا، زیادہ بڑے جو ہوا کے ہوتے ہیں نا وہ تو ٹورناڈو ان کو کہتے ہیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، یہ جو بلوچنا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، ہاں جی اس کا نہیں پتا. آئی تھنک یہ بھی ٹورناڈو کی ٹائپ ہے. ہاں بس میں یہ سرچ مجھے وہ ورڈ اس کا مل نہیں رہا تھا، ورنہ میں ڈکشنری، میرے پاس ایک ڈکشنری ہے اردو ٹو انگلش نا، تو میں اس میں دیکھ لیتا. بہرحال چلیں، وہ مقصد بات کرنے کا یہ کہیں پہ کنسیپٹ تھا، مجھے ورڈ یاد نہیں آ رہا، اگر آ گیا تو میں بتا دوں گا. تو وہ اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے تھی کہ اگر چائنا میں چائنا میں اگر کہیں پہ وہ جو ولوچنا ہے یا بگولا ہے اگر وہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس بگولا کی وجہ سے وہ پہنچتا جب ٹوکیو پہنچے تو بڑے طوفان کی شکل اختیار کر لے. تو بٹر فلائی ایفیکٹ یہی ہے کہ تھوڑی تبدیلیاں انیشیل کنڈیشن میں سٹارٹ میں جو بعد میں جو ہے وہ بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہیں. تو اسمال چینجز ان دا انیشیل کنڈیشن لیڈ ٹو ڈراسٹک چینجز ان دا ریزلٹس. تو اس کو کہتے ہیں بٹر فلائی اسٹروک یا بٹر فلائی افیکٹ. یہ اس کا پرنسپل ہے. انپریڈکٹیبلٹی، چونکہ ہمیں انیشیل کنڈیشن کا، اس کی ساری جو کنڈیشنز ہیں اس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کسی کمپلیکس سسٹم کا ہمارے پاس سفیشینٹ نالج یا پرفیکٹ نالج نہیں ہوتا، تو ہم جو اس کا فیٹ ہے، اس کا جو فیوچر ہے اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے ایگزیکٹلی. ہم جو ہے اس کے بارے میں کوئی امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ کس سٹیج پہ جائے گا. تو یہ انپریڈکٹیبلٹی ہے. تیسرا ہے آرڈر اور ڈس آرڈر. کیوس از ناٹ سمپلی ڈس آرڈر. یہ یعنی آپ کہہ لیں کہ ہم جو ہے جس کی پریڈکشن ہے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے کرنٹ کنڈیشن کو کہ یہ ناکام ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں سم ٹائم کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا جو اگر ہم ان کا سٹارٹ دیکھیں اور ان کی موجودہ کنڈیشن دیکھیں تو بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. تو کیوس کیا کرتا ہے؟ ایکسپلور دا ٹرانزیشن بٹوین آرڈر اینڈ ڈس آرڈر. یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ کامیابی یا ناکامی کے درمیان ایک ٹرانزیشن ہے، ایک تبدیلی کا نام ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایکسپلور کرتا ہے اس چیز کو، ٹرانزیشن کو، تبدیلی کو. Mixing turbulence ensure that two adjacent points in a complex system will eventually end up in very different position after some time has elapsed. کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جو 2 پوائنٹس ہیں ایک آرگنائزیشن ایک سٹرکچر کے، تو جو ایڈجسٹنٹ ہیں بالکل،
کسی کمپلیکس سسٹم کے تو ان کے نتائج ڈفرینٹ ہوں گے اگر ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے 2 پوائنٹس میں. مثلا 2 کلاسز ہیں, 2 ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ایک ہی اسکول کے اندر, ایک ہی سیکشن کے اندر, تو اس میں بھی جو ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے مکسنگ, یعنی 2 جو ایڈجسنٹ پوائنٹس ہیں کسی سسٹم کے تو ان کے نتائج ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد فیڈ بیک ہے. فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ کسی پرفارمنس کے اوپر ریسپانس دینا, اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے فیڈ بیک. تو سسٹم آفن بیکمز chaotic when there is feedback present. سسٹم جو ہے اس وقت chaotic ہو سکتا ہے. ہم کسی چیز کو پریڈکٹ تب ہی کر سکتے ہیں جب اس کے بارے میں فیڈ بیک ہمیں ملے. اور اس کے بعد اینڈ پہ ہے فریکٹل. یہ اوپر جو بات ہوئی تھی کہ یہ جو ہے فریکٹل میتھمیٹکس کا کانسیپٹ ہے chaos تھیوری. تو فریکٹل جو ہے نیور اینڈنگ پیٹرن ہے کریٹڈ بائی ریپیٹنگ سمپل پروسیس اوور اینڈ اوور. ایک پروسیس جو ہے بار بار کرنے سے آپ کہہ لیں کہ وہ ختم نہ ہو, آگے بڑھتا چلا جائے, تو اس کو فریکٹلز کہا جاتا ہے. یہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے اس کی کوئی امیج جو ہے اس کلاس کے بعد. اس کے بعد لیڈر بہت امپورٹنٹ ہے. انٹرویو کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ کویسچن اس کے بارے میں بھی پوچھے جاتے ہیں لیڈر کی. لیڈر کون ہوتا ہے, لیڈر کی کوالٹیز کیا ہیں, لیڈر کے سٹائل کون کون سے ہیں, لیڈرشپ کیا ہے. تو ہم نے مینجمنٹ پڑھا, ہم نے ایڈمنسٹریشن پڑھا, ہم نے آرگنائزیشن پڑھا. اب ہم لیڈرشپ کی بات کریں گے. اس کے بعد ہم سپرویژن کی بات کریں گے, انسپیکشن کی بات کریں گے, مانیٹرنگ کی بات کریں گے, مینٹورنگ کی بات کریں گے. تو یہ کچھ ٹرمز ہیں جو ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں, لیکن ان کا کانسیپٹ جو ہے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اب لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر اس کا لفظی مطلب ہے سربراہ. پچھلے دنوں میں غالباً فیس بک پہ ایک دیکھ رہا تھا کہ جو بھیڑیے ہیں, ولف ہیں, تو وہ ان کا جو لیڈر ہے وہ رستہ بنا رہا تھا برفانی, جو برف میں رہتے ہیں وائٹ کلر والے. تو ان کا جو لیڈر ہے وہ برف میں رستہ بنا رہا تھا, آگے تھا ان کا جو باقی اس کی ٹیم تھی 5-7 جو اس کے فیملی ممبر تھے یا جو بھی تھے. بہرحال فزیکلی وہ سارے ایک دوسرے کے برابر ہی تھے. تو وہ آگے موو کر رہا تھا تھوڑے سے ڈسٹینس پہ. وہ مجھے اگر ملی تو میں پھر آپ لوگوں کو بھیج دوں گا. تو وہ برف کے اندر سے, چونکہ برف باری ہوئی تو وہ پھر رستے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, تو وہ آگے چل کے وہ رستہ شاید وہی تھا, تو وہ اس میں سے رستہ بنا رہا تھا. ان میں صرف ان کے سر نظر آ رہے تھے اس رستے میں سے, تو باقی جو ہے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل رہے تھے. تو یہ لیڈرشپ کا کنسیپٹ ہوتا ہے, ون ہو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ ادر فار آرگنائزیشنل ٹاسک. کہ لیڈر جو ہے وہ پہلے ایگزامپل بنتا ہے, پہلے ماڈل بنتا ہے, پہلے خود کرتا ہے, ان کو سکھاتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے, انسپائر کرتا ہے, ان کو لے کے چلتا ہے. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. اور مینیجر کیا ہوتا ہے؟ مینیجر کہتا ہے کہ مجھے چاہیے, کر کے دیں مجھے, ٹھیک ہے. تو لیڈر از ون ہو گائیڈز اینڈ موٹیویٹ ادر فار آرگنائزیشنل ٹاسک. A leader by its meaning is one who goes first and leads by example so that others are motivated to follow him. جیسے میں نے آپ کو ایک بھیڑیے کی مثال دی ہے کہ وہ آگے چل رہا تھا اور اس کی جو رو ہے مکمل ایک قطار میں, جو باقی 8-10-7-8 تھے, تو وہ رستہ بنا رہا تھا, آگے موو بھی کر رہا تھا کہ اس ڈائریکشن میں آنا ہے, باقی سارے اس کو فالو کر رہے تھے. تو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. اب یہ لیڈر ہے تو لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ ایک کوالٹی ہے, ایک ایبلٹی ہے. لیڈر ایک کریکٹر ہے ایک انڈیویجول کا کہ وہ لیڈر ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو کس طرح کا ہے. اور لیڈرشپ اس کی کوالٹی ہے, از ایبلٹی بائی وچ اے پرسن ڈیولپ آئیڈیاز اینڈ ویژن ٹو انفلوئنس ادر ٹو اکمپلش آرگنائزیشنل آبجیکٹیو. ایک انڈیویجول جو ہے وہ آئیڈیاز ڈیولپ کرتا ہے, ویژن دیتا ہے اور انفلوئنس کرتا ہے. یعنی انفلوئنس سے مراد یہاں پہ موٹیویٹ کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے دوسروں کو اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے یا آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے. لیڈرشپ سٹائل. لیونز فریم ورک ڈیفائنز 3 اسٹائل آف لیڈرشپ. ہم آٹوکریٹک, ڈیموکریٹک, لیسز فیئر, یہ 3 تھیریز ہم نے XY تھیری بھی پڑھی ہیں, یہ بالکل ان سے ملتی جلتی ہیں. تو وہ ہم نے بات کی تھی کہ X تھیری اور Y تھیری کس نے دی ہے, اور Z تھیری کل ہم نے شاید پڑھا تھا. سر ولیم جی اونچی, ولیم اوچی اور چیز اور جی تھیری اوچی نے دی تھی, اور سر ایکس اور ایم سی جس ان کا نام تھا میکڈوگل. میکڈوگل جی وہی میں, میک گریگر. جی سر ایم وہ سی جو مشکل سے ہے ایم سی کو میک پڑھا جاتا ہے, میک ڈوگل, میک گریگر, اس طرح. میک گریگر ہے سر. جی گریگر اس کی نا پروننسیشن میں نے دیکھی تھی ایک دفعہ,
میک گریگور جی سر. اس طرح سے ہے. میک گریگر. اوکے سر. اچھا لیونز، یہ لیونز نے دی ہے، وہ میک گریگور اور ولیمز اوچی نے دی ہے. تو یہ ملتی جلتی ہیں تینوں، یہ یاد رکھیے گا. لیڈرشپ آٹوکریٹک ہے، ڈیموکریٹک ہے اور لیسز فیئر ہے. آٹوکریٹک اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، اس نے جو ڈیسیجن لینے ہیں سارے کے سارے وہ خود لینے ہیں. اسٹرکٹ ہے وہ، ٹھیک ہے، اپنا ڈیسیجن خود لیتا ہے اور وہ کنسلٹ نہیں کرتا اپنی ٹیم سے کسی بھی معاملے میں، اور ڈیسیجن جو لیتا ہے وہ امپوز کرتا ہے انہی کو اور کہتا ہے کہ مجھے اس سر پہ ریزلٹ چاہیے. جی سر یہ جو آٹوکریٹک ہے اور اس کے ساتھ اتھارٹیٹیو ہے، تو اس میں بھی فرق کیا ہے تھوڑا تھوڑا؟ ہاں، یہ ہم انشاءاللہ کلاس روم مینجمنٹ سٹائل ہیں ہمارے، تو ان میں جا کے جی تھوڑا سا سر. ڈفرینس دیکھیں گے ان کا. جو جی آٹوکریٹک ہوتا ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ ٹائٹ اس کا کنٹرول ہے، مکمل کنٹرول ہوتا ہے. اتھارٹیٹیو جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا پھر ان کو ریلیکس کرتا ہے. ریپ. جی کچھ معاملات میں اوکے. یہ جی اتھارٹیٹیو اور آٹوکریٹک، اس پہ نا میں نے ایک سلائیڈ بنائی ہوئی ہے مجھے ابھی. یہ آپ کا جو چیپٹر ہے ان پروسیس ہے، ہاں یس یہ پہلے ہے. سر میں ان کو سیم سمجھتا تھا. نہیں، یہ ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. جو جی وہ سر. ڈفرینس یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جو اتھارٹیرین ہوتا ہے نا اس کا فرم کنٹرول ہوتا ہے، یعنی مکمل کنٹرول ہے اپنی ٹیم پہ. یہاں پہ تو چونکہ کلاس روم کی بات ہو رہی ہے تو آپ ایز اے ہیڈ کی بات یا مینیجر کی بات لیں تو اتھارٹیرین ٹائٹ جو ہے کنٹرول. اس کا فرم کنٹرول ہے، کوئی پارٹیسپیشن ٹیچرز کی طرف سے یا اس کی ٹیم کی طرف سے نہیں ہے، اور کوئی انٹرپٹ نہیں کر سکتا اس کو. اس نے جو ڈیسیجن لیا ہے وہی حتمی ہے، وہی فائنل ہے، جو وہ چاہے گا وہ کرے گا. جبکہ اتھارٹیٹیو جو ہے یہ آٹوکریٹک یا اتھارٹیرین جو ہے یہ ایک ہیں. اتھارٹیٹیو تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ ہے. اب اس میں فرم جی لمٹس تو ہوتی ہیں لیکن سیم ٹائم پہ وہ انڈیپینڈنس کو بھی انکریج کر رہا ہے، یعنی لمٹس بھی لگا رہا ہے جو اس نے آبجیکٹیوز ہیں ان کے لیے ٹاسک پہ کہ یہ آپ نے کرنا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے. لیکن ساتھ میں اگر کسی سے کہیں پہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے یا کوئی ان پٹ آتی ہے تو وہ اس کو کسی حد تک سمجھتا ہے لیکن مرضی اپنی کرتا ہے. اس کو سنتا سمجھتا ہے لیکن مرضی پھر بھی اپنی کرتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے آٹوکریٹک کی. تو آٹوکریٹک سارے ڈیسیجن خود لیتا ہے اور کوئی کنسلٹنسی نہیں ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور جو اس نے ڈیسیجن لیے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ان کے ریزلٹس مجھے چاہیے اور میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ سارے اس کو جو ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے فالو کریں گے. تو یہ اس کا سٹائل ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ مینیجر ڈائریکٹڈ سٹائل ہے. یہ ساری جو انسٹرکشنز ہیں، پالیسیز یا ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں، پلاننگ کی جا رہی ہے، امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے، وہ ساری کی ساری کون کر رہا ہے؟ لیڈر خود کر رہا ہے. دوسرا ڈیموکریٹک. ڈیموکریٹک میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، پلاننگ کی جاتی ہے، وہ دونوں طرف سے دو طرفہ ہوتی ہے، یعنی یونی ڈائریکشنل نہیں ہوتی بلکہ ٹو وے ہوتی ہے ٹریفک یا کمیونیکیشن. تو اس میں جو ان پٹس آتی ہیں وہ کنسیڈر بھی کی جاتی ہیں اور ان پہ عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے. تو ڈیسیجن جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ لیڈر اور اس کی ٹیم، یعنی ہیڈ اور ٹیچر مل کے آپس میں ڈیسیجن کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے تیسرے نمبر پہ لیسز فیئر. لیسز فیئر جو ہے یہ ایک لیسز ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب لیونگ تھنگس ٹو ٹیک دیئر آن کورس. چھوڑ دو جی، بس جیسے ہوتا ہے ہونے دے، میں کیا کر سکتا ہوں، بس ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے جی، وہ کرتا رہے. تو اس جی سر جی سر یہ لیزی اینڈ فیئر نہیں ہے لیڈر سر، یہ لیزی اینڈ فیئر ہے. یہ لیزی یہاں پہ نا ورڈ لیزی اینڈ فیئر ہے. لیزی اس کو پڑھتے ہیں. جی سر، لیزی اینڈ فیئر لیڈرز. اچھا ایسے ہیں جعفر صاحب؟ جی سر میں نے تو اس کو لیزر فیئر پڑھا، ساری بکس میں یہی لکھا ہوا، لیکن پروننسیشن میں نے اس کی کنفرم نہیں کہیں سے پڑھی. پڑھتا میں بھی اس کو لیزیز ہوں سر. اچھا چلیں یہ ایک سیکنڈ، اس کو لیزے. لیکن سر ہمارے ٹیچر نے ہمیں خود ایک دفعہ بتایا تھا نا، یہ لیزی اینڈ فیئر ہے. میرے پاس ایک بک ہے نا، اس میں بھی
چلیں لکھا یہ ہوا پروننسیشن سن لیں. Laissez. Laissez. اچھا چلیں جی، لے سز خیر نہیں ہے، لیزے فیئر لیڈرشپ. تو یہ تیسری اس کی ٹائپ ہے. تھینک یو فار کریکشن. تو اس میں جو اختیار دیا جاتا ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے؟ سارے کا سارا ٹیم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ جو چاہیں جیسے جس طرح کے ڈیسیجن لیں، جس طرح کی پلاننگ کریں، جس طرح کے ٹاسک جیسے مرضی کمپلیٹ کریں. اسکول ٹائم پہ آئیں نہ آئیں، پڑھائیں نہ پڑھائیں وغیرہ وغیرہ. کورس کمپلیٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اپنی مرضی سے وہ اسکیجول فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس میں جو لیڈرشپ ہے لیزے فیئر میں، وہ ساری کی ساری کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ٹیم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ڈیسیجن. لیڈرشپ جو ہے ان پہ چھوڑ دیتا ہے ساری چیزیں. ہیو ویری لٹل انوالومنٹ ان ڈیسیجن میکنگ. سر یہ جی 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 سر میرے اسکول میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں فیمیل تک سر، وہ انہوں نے نا وہ ان کی گیم کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی. تو مجھے یہ یاد آتی ہے یہ والی تھیوری. اچھا اچھا. تو موسٹلی لیونگ ایوری تھنگ اپ ٹو دیئر ٹیم. دا ٹیم ممبر آر کیپیبل اینڈ موٹیویٹڈ. دس کین ورک بٹ کین کریٹ پرابلمز اف ناٹ. یہ جو ہے اس کے ٹیم ممبر موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر جو وہ صحیح طرح سے کام نہ کر رہے ہوں تو پرابلمز بھی کریٹ ہو سکتے ہیں. یہ جو تینوں ہیں یہ ہم لیڈرشپ سٹائل پڑھ رہے ہیں. یہ تینوں مینجمنٹ سٹائل بھی ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مینجمنٹ تھیریز آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک اور کیا نام تھا اس کا؟ Laissez. لیزے فیئر جو ہے یہ لیڈرشپ کا سٹائل بھی ہے اور مینجمنٹ سٹائل بھی ہے. اچھا، لیڈرشپ تھیریز. گریٹ مین تھیری ایک بڑا ویل نون ایم سی کیو ہے کہ لیڈر آر برن ناٹ میڈ. تو اس کے بارے میں بڑی کنفیوژن رہتی تھی کہ یہ جو ہے ٹریٹ تھیری ہے. تو یہ بیسیکلی گریٹ مین تھیری ہے. یہ کہتی ہے کہ لیڈرز آر برن ناٹ میڈ. لیڈر بنائے نہیں جاتے بلکہ ان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ انہیرنٹ ہوتی ہیں، ان بورن ہوتی ہیں. جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ ان برن ہیں. آپ کسی کے اندر ایکسٹرنلی چیزیں امپوز نہیں کر سکتے. تو لیڈرز آر برن ناٹ میڈ. لیڈرشپ سکلز آر انہیرنٹ. لیڈرشپ از میل کوالٹی. ان کے نزدیک جو میل ہیں ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ان بلٹ موجود ہوتی ہیں. لیڈرز آر ہیروئک، میتھک اینڈ ڈیسٹنڈ. تو وہ ہیروئک ہوتے ہیں، میتھک ہوتے ہیں، ڈیسٹنڈ ہوتے ہیں. گریٹ مین تھیری کہتی ہے. اس کے بعد ہے ٹریٹ تھیری. ٹریٹ تھیری بھی اسی طرح ہے. جی جی سر ان کے ساتھ ان کے وہ ایکسپوننٹ نہیں لکھے ہوئے. ایکسپوننٹ جی واقعی نہیں لکھو. چلے میں پھر یہ آپ کو ابھی نوٹس یہ نہیں بھیجے، کل انشاءاللہ پھر میں یہ نا ابھی میرے مائنڈ میں بھی نہیں ہے. پڑھے تو میں نے ہیں لیکن ابھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں پھر نوٹس بھیجوں گا تو ساتھ ایڈ کر دوں گا. یہ میں نوٹ کر لیتا ہوں. اچھا، ٹریڈ تھیری. ٹریڈ تھیری جو ہے لیڈرشپ کی یہ کہتی ہے کہ جو یہ بھی اسی طرح ہی ہے، یعنی اس کو ہی ایکسیپٹ کرتی ہے جو گریٹ مین تھیری کا کانسیپٹ ہے کہ لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ان برن ہوتی ہیں، انہیرنٹ ہوتی ہیں. اور ان کے نزدیک جو گڈ ٹریٹس ہیں ایک انڈیویجول کے، وہ اس کو لیڈر بناتے ہیں. جو ایک اچھے ٹریٹس ہیں ایک انڈیویجول کے، یہ ایڈیشن ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ان برن ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو اچھے ٹریٹس ہیں، گڈ ٹریٹس ہیں، اس کو لیڈر بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ ایک میل کی کوالٹی ہے. اور انہوں نے کہا کہ سیلف کانفیڈنس، کگنیٹیو ایبیلٹیز اینڈ ایموشنل میچورٹی، اس طرح کے جو ہیں اس کی صلاحیتیں ہیں، سکلز ہیں، یا جن کو ہم ٹریٹس کہتے ہیں، تو وہ ایک انڈیویجول کو لیڈر بناتے ہیں. گارڈن ایلپورٹ، یہ باقیوں کی طرح ہیں، دو ان کے نام تو ساتھ ہیں آئی تھنک. تو ان دو کے جو ہے میں وہ آپ کو انشاءاللہ نوٹس میں بھیج دوں گا. گارڈن ایلپورٹ تھیری آف ٹریٹ 1936. گارڈن ایلپورٹ نے پہلی مرتبہ، جو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ٹریٹ تھیری کس نے دی ہے تو یہ ایلپورٹ نے دی ہے. گارڈن ایلپورٹ نے ٹریٹ تھیری دی ہے. سم ٹائم صرف گارڈن لکھا ہوتا ہے، سم ٹائم ایلپورٹ بھی لکھا ہوتا ہے، سم ٹائم پورا نام. تو یہ نام آپ یاد رکھیے گا. تو سب سے پہلے لیڈرشپ کی جو ٹریٹ تھیری ہے وہ کس نے دی ہے؟ گارڈن ایلپورٹ نے دی ہے. تو اس نے 200 ٹریٹس سٹارٹ میں بتایا کہ یہ 200 ٹریٹس ہیں جو کہ ایک انڈیویجول کے کو لیڈر بناتے ہیں. تو 200 ٹریٹس کی لسٹ اس نے دی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ جو اس کے ٹریٹس ہیں یہ اس کے نروس سسٹم میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی انڈیویجول کے، لیکن اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ملا تھا کہ یہ ساری کوالٹیز ایک انڈیویجول کے اندر پہلے سے پائی جاتی ہیں. سر یہ 200 ٹریٹ بھی یاد کرنے ہیں؟
نہیں بس صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ 200 ٹریٹس ہیں. اوکے سر. تو یہ ان کا نزدیک کے سارے یہ جو ٹریٹس ہیں یہ نروس سسٹم میں یعنی انڈیویجول کے اس میں ہیریڈیٹی میں موجود ہیں, ان بلٹ ہیں سارے کے سارے. لیکن ایسے نہیں ہوتا, انسان بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کے بعد انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. بیہیورل تھیوری جو ہے, بیہیورل تھیوری وہی کلاسیکل اور آپرنٹ کنڈیشننگ پہ ہے کہ ان کے نزدیک انوائرمنٹ کا بڑا کی رول ہے. جیسے اوپر گارڈن ایلپرٹ کی تھیوری ہے تو یہ کیا کہتی ہے, نروس سسٹم میں ہے یہ سارے وائرڈ ان, مطلب کہ نروس سسٹم کے اندر بلٹ ان ہے. لیکن بیہیورل تھیوری کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ جو ایک انڈیویجول کے جو ٹریٹس ہیں یا لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ ایک انڈیویجول اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. ایک انوائرمنٹ اس کو شیپ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے پرفارم کرے گا. تو ان کا جو میجر کانسیپٹ ہے کنڈیشننگ, جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کلاسیکل اور آپرنٹ کنڈیشننگ, تو یہ کنڈیشننگ ہے یعنی ریوارڈ اور پنشمنٹ سے آپ کسی چیز کو کنڈیشن کر رہے ہیں یا اسٹیمولس سے اس کو کنڈیشن کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یعنی ان کا میجر فوکس بیہیورل لرننگ تھیوری ہے یا بیہیورل لیڈرشپ تھیوری ہے. ان کا میجر فوکس کیا ہے کہ جو انڈیویجول کا بیہیویئر ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ, انوائرمنٹ کی وجہ سے, یعنی انوائرمنٹ اس کو چینج کرتا ہے, نیچرل ایبلٹیز نہیں. جی سر یہ اس کے گریٹ مین تھیوری کے اینٹی بنتی ہے یہ تھیوری جو بیہیویئر تھیوری ہے. ہاں جی گریٹ مین کے بھی اور گارڈن ایلپورٹ کے بھی جو تھیوری ہے نا, یہ اوپر والی سب کے اینٹی بنتی, یہ ساری کہہ رہی ہیں نا. یہ گریٹ مین بھی کہہ رہا ہے کہ ان بورن ہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو ٹریڈ تھیوری یہ دیکھیں پیپل انہیرنٹ لیڈرشپ ٹریٹس, کہ انہیرنٹ کا مطلب ان بورن بلٹ ان. اور گارڈن ایلپورٹ نے بھی یہی کہا کہ دیز ٹریٹس آر وائرڈ انٹو نروس سسٹم آف انڈیویجول, کہ ایک انڈیویجول کے نروس سسٹم میں وائرڈ ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, یعنی یہ سارے اس کے صلاحیتیں اس کے دماغ میں موجود ہوتی ہیں. لیکن یہ تھیوری کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ انوائرمنٹل انفلوئنسز کا میجر رول ہے. ریمونڈ کیٹل تھیوری آف ٹریٹ 1940 میں ریمونڈ کیٹل نے 16 ٹریٹس بتایا جس کو اس نے 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا, ایک سرفیس ٹریٹس اور دوسرا سورس ٹریٹس. تو یہ ٹریٹ تھیوری ہے, اس کی بھی لیڈرشپ کی. اس نے کہا کہ وہ ٹریٹس جو ایزیلی دیکھے جا سکتے ہیں تو اس کو اس نے سرفیس ٹریٹس کا نام دیا, جس میں کائنڈنس ہے, فرینڈشپ ہے. اور سورس ٹریٹس وہ ٹریٹس ہیں جن کو اس نے کہا کہ یہ بیسک ٹریٹس ہیں, یہ انڈیویجول کے اندر موجود ہوتے ہیں, جیسے ڈس لائکنگ ہے, شائنس ہے. تو یہ جو کوالٹیز ہیں ایک انڈیویجول کے اندر جو سورس ٹریٹ ہیں, سورس ٹریٹس وہ ہوتے ہیں جو ٹریٹس باقی ٹریٹس کی وجہ بنتی ہیں, یعنی جیسے شائنس ہے, ڈس لائکنگ ہے, تو اس کی وجہ سے ایک انڈیویجول اور اس کے اندر اور جو کوالٹیز یا ٹریٹس ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ریمینڈ پریزنٹڈ 16 ٹریٹس, 16 ٹریٹس دیے 1940 میں, اور ان کو ڈیوائڈ کیا 2 حصوں میں, ایک ہے سرفیس اور دوسرا کون سا ہے, سورس ٹریٹس. بگ 5 ٹریٹ تھیوری یا 5 فیکٹر ماڈل FFM, یہ اس نے جو ہے یہ اس کا نام بھی میں انشاءاللہ انکلوڈ کر دوں گا. بگ 5 اونلی 5 ٹریٹس, اس کو اوشن سے آپ نے یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے اوپننیس ٹو ایکسپیرینس, یعنی جو بھی ایکسپیرینس ہے اس کو اوپنلی, چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو اوپننیس ٹو ایکسپیرینس. دوسرا ہے کانشیسنس, ہر موقع پہ ویجیلنٹ رہنا, تیار رہنا, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت رکھنا. اس کے بعد ہے ایکسٹروورژن, جیسے ہم نے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ دیکھا تھا. ایکسٹروورٹ وہ ہوتا ہے جو انٹریکٹیو ہوتا ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے, اٹھنا بیٹھنا, یا سوشل ہوتا ہے. انٹروورٹ جو ہے وہ امپرسنل ہوتا ہے, سوشل نہیں ہوتا. تو ایکسٹروورٹ ہوتا ہے ایکسٹروورژن, انٹریکٹنگ ود ادر, اور ایگریبلنس, ایگری ود ادرز, دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی رائے کا احترام کرنا, ان کے ساتھ ان کی اگر اس کو کوئی چیز جو ہے ان کی پسند آتی ہے تو اس سے مطمئن ہونا, ایگری ہو جانا. اس کے بعد ہے نیوروٹیسزم, ایموشنل سٹیبلٹی, یہ جو ہے اچھی یا بری سچویشن میں اپنے ایموشنز پہ کنٹرول رکھتا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں, 5 ٹریٹس ہیں, اوپننیس, کانشیسنس, ایکسٹراورژن, ایگریبلنس اور نیوروٹیسزم. تو یہ جو ہے 5 فیکٹر ماڈل یا 5 ٹریٹ تھیوری, بگ 5 ٹریٹ تھیوری. اس کے بعد ہے ٹرانزیکشنل تھیوری آف اور مینجمنٹ تھیوری. ان کے نزدیک لیڈرشپ جو ہے یہ سسٹم ہے ریوارڈ یا پینلٹیز کا, یعنی آپ جو ایک انڈیویجول جو لیڈر بنتا ہے
یا اس کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے ریوارڈ یا پنشمنٹ پینالٹیز جو ہمارا آپرنٹ کنڈیشننگ جس کو کہتے ہیں ہم. تو ٹرانزیکشنل تھیوری بھی اس چیز پہ بلیو کرتی ہے. اٹ ویوز افیکٹو لیڈرشپ ایز اے ریزلٹ فوکسڈ اینڈ ہیرارکیکل. ٹرانزیکشنل لیڈرز پرائرٹائز آرڈر اینڈ اسٹرکچرڈ اوور کریٹیوٹی. تو یہ جو ہے ریوارڈ اور پینالٹیز، ریوارڈ یا پنشمنٹ پہ کہ آپ ریوارڈ دیں گے تو اوبویسلی وہ لیڈرشپ، وہ جو لیڈر ہے اس اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کرے گا. تو ریزلٹ فوکسڈ ہیں، جیسے ہم آپرنٹ کنڈیشننگ میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ہم جو ہے رسپانس آتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، پھر اس کو ریوارڈ یا پنشمنٹ دی ہے تو اس بیس پہ اس کا جو پرفارمنس ہے وہ انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے. تو ٹرانزیکشنل لیڈرز پرائرٹائز آرڈر اینڈ اسٹرکچرڈ اوور کریٹیوٹی. وہ کریٹیوٹی کو نہیں دیکھتے بلکہ آرڈر اور اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں. جو چیزیں ان کو دی جاتی ہیں کہ یہ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جو اسائنمنٹ مجھے ملی ہے میں یہی کروں گا تو مجھے جو ہے وہ جو اعلیٰ افسر ہیں میرے وہ مجھے اچھا سمجھیں گے اور میرا نام ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد ہے ٹرانسفارمیشنل کرسمیٹک اور ریلیشن شپ تھیوری. یہ جو تھیوری ہے یہ ایک لیڈر کے اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے ممبرز کے ساتھ ریلیشن شپ پہ بلیو کرتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ لیڈر اور جو ٹیم ممبر ہیں ان کے درمیان ریلیشن جتنا اچھا ہوگا، وہ جتنا موٹیویٹ یا انسپائر کرے گا اپنی ٹیم کو انتھوسیازم سے، پیشن سے، اتنا ہی وہ بہتر کام کرے گی اس کی آرگنائزیشن یا اس کا اسٹرکچر. تو اسٹڈیز افیکٹو لیڈرشپ ایز ریزلٹ آف اے پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین لیڈرز اینڈ دا ٹیم ممبرز. ٹرانسفارمیشنل لیڈرز موٹیویٹ اینڈ انسپائر تھرو دیئر انتھوسیازم اینڈ پیشن. دے آر ماڈل فار دیئر ٹیمز. وہی جو ہم نے لیڈر کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، یہ وہی اس کی ساری ایکسپلینیشن ہے اس تھیوری میں. اینڈ دے ہولڈ دیم سیلف ٹو دا سیم اسٹینڈرڈ ایٹ دے ایکسپیکٹ آف ادرز. لیڈر از انرجیٹک، ویژنری اینڈ پیشنیٹ. اس میں وہ سب کچھ وہی کرتے ہیں، وہی پسند کرتے ہیں، وہی اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں اپنے لیے جو وہ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں. تو لیڈر جو ہے اس میں موٹیویٹ یا انسپائر کرتا ہے. تو یہ دیکھتی ہے ٹرانسفارمیشنل کرسمیٹک یا ریلیشن شپ تھیوری لیڈر ٹیم کے ریلیشن کو. اس کے بعد ہے سچویشنل لیڈرشپ تھیوری. جو سچویشنل لیڈرشپ تھیوریز ہیں یہ اس چیز پہ بلیو رکھتی ہیں کہ جو لیڈرشپ کا جو سٹائل ہے وہ فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لیڈرشپ ہے بھی اسی چیز کا نام کہ جس طرح کی سچویشن اس کو ملے تو سچویشن کے اکارڈنگ جو ہے اپنا جو سٹائل ہے لیڈرشپ کا وہ اس کو اڈاپٹ کر لے. تو یہ سچویشنل لیڈرشپ تھیوری کا بلیو ہے. اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو اے سرٹن ٹائپ آف لیڈر اور کلیم دیٹ اینی ون اسٹائل از بیسٹ. یہ کسی ایک اسٹائل کو بیسٹ نہیں کہتے، نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں انسٹیڈ آرگیوز دیٹ دا بیسٹ لیڈر از ون ہو از ایبل ٹو اڈاپٹ دا اسٹائل اکارڈنگ ٹو سچویشن. جس طرح کی سچویشن ہے وہ اپنا اسٹائل اس طرح کا اڈاپٹ کر لیتا ہے. مثلا ٹیچر اچھا کام کرنے والے ہیں وہ بہت ان کے ساتھ نرم ہو جاتا ہے. ٹیچر جو ہے وہ کام کرنے والے نہیں ہیں تو ہیڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ سختی کرنے لگ جاتا ہے. سچویشنل لیڈرز آر ڈیفائنڈ بائی دیئر فلیکسیبلٹی. ان فلیکسیبلٹی موجود ہوتی ہے. اس کے بعد ہم ایک تھیوری دیکھیں گے، کنٹیجنسی تھیوری. کنٹیجنسی تھیوری کہتی ہے کہ لیڈرشپ کا سٹائل فکس ہے. اگر آپ کو کام لینا ہے تو آپ لیڈر کو چینج کر دیں یا پھر سچویشن کو چینج کر دیں، دو میں سے ایک کام کریں. لیکن یہ اس چیز جو سچویشنل تھیوری ہے یہ بلیو کرتی ہے کہ لیڈرشپ کا سٹائل فلیکسیبل ہے، فکس نہیں ہے. اٹ از یوز آف لیڈرشپ اکارڈنگ ٹو رینج آف سچویشن. مختلف سچویشن میں مختلف پرفارمنس لیڈرشپ کی ہوتی ہے اس میں. تو پاتھ گول تھیوری ایک سچویشنل لیڈرشپ تھیوری ہے. یہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ آپ گول سیٹ کریں، گول سیٹ کرنے کے بعد آپ ٹاسک اسائن کریں. جس طرح کے آپ کے گول ہیں اس طرح کے آپ ان سے ریلیٹڈ آپ ٹاسک اسائن کریں اور ساتھ یہ بھی شو کریں کہ ہاؤ ٹو ڈو تھنگس، آپ نے ان کو کرنا کیسے ہے. تو لیڈرشپ گول بناتا ہے، پھر جو ہے کام تقسیم کر دیتا ہے لیڈر، اور تقسیم کرنے کے بعد ان کو خود کر کے دکھاتا ہے کہ یہ ایسے آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد روم اینڈ جیٹن ڈیسیجن میکنگ ماڈل بڑا ویل نون ہے. ڈیسیجن میکنگ ماڈل جو ہے روم جیٹن کا، تو اس کے 5 لیولز ہیں. آٹوکریٹک 1، آٹوکریٹک 2، ڈیموکریٹک یا کنسلٹیٹو 1 اینڈ ڈیموکریٹک یا کنسلٹیٹو 2 اور کولیبوریٹو. تو اس کے 5 جو ہیں وہ لیولز ہیں. آٹوکریٹک 1 میں ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ جو ڈیسیجن لیتا ہے جو پہلے سے انفارمیشن موجود ہوتی ہے، یعنی پریویس انفارمیشن کی بیس پہ
وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے جو اس کو پہلے پتہ ہے، وہ نئی ان پٹ اپنی ٹیم سے نہیں لیتا. یہ ہے آٹوکریٹک 1. پریویس انفارمیشن کی بیس پہ ڈیسیجن لے گا، نیا ان پٹ نہیں لے گا. آٹوکریٹک 2 اس میں وہ جو اپنی ٹیم ہے اس سے ان پٹ تو لے گا لیکن ڈیسیجن فائنل اس کا اپنا ہوگا، یعنی ان کی رائے وہ لے تو لے گا لیکن فیصلہ وہی کرے گا جو وہ خود چاہ رہا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے کنسلٹیٹو یا کنسلٹیشن یا ڈیموکریسی. ہم نے آپ کو پتہ ہوگا، ہم نے پڑھا بھی ہے شاید کہیں پہلے کہ یہ ایک ہی بات ہے. تو کنسلٹیٹو یا ڈیموکریٹک جو 1 سٹیج ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجولی جو اس کے ٹیم ممبر ہیں ان سے مشورہ کرتا ہے، ان سے ان پٹ لیتا ہے اور جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ خود لیتا ہے. یعنی ان سے مشورہ آ جاتا ہے، کسی کی بات جو ہے اس نے سن لی، کسی کی بات کو کنسیڈر کر لیا، فائنل ڈیسیجن میں شامل کیا، کسی کو نہ کیا، انڈیویجول ان پٹ لیتا ہے. اور کنسلٹیٹو یا ڈیموکریٹک 2 میں وہ کیا کرتا ہے، C2 میں وہ گروپ کی شکل میں، یعنی آفس میں سارے اکٹھے ٹیچر بیٹھے ہیں تو سب سے کلیکٹیولی ان پٹ لے گا اور فائنل ڈیسیجن پھر خود کرے گا، یعنی اپنا فیصلہ خود کرے گا. ان کی رائے گروپ کی شامل بھی ہوگی، کچھ پوائنٹس ان کے ہوں گے، کچھ اس کے اپنے. اور کولیبریٹو میں جو ڈیسیجن ہے فائنل، یہ اب کوآپریٹیولی ہوگا. جی اچھا آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے، جعفر صاحب آپ بتا دیں، ہینا آپ بتا دیں. ہینا کہتے ہیں کہ سر جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں 0 پیریڈ ہمیں کرنا چاہیے. جعفر صاحب کہتے ہیں کہ سپورٹس کے پیریڈ کو بریک کے بعد لے کے، ٹھیک ہے جی یہ سپورٹ کا ایسے ہوگا، ٹھیک ہے جی 0 پیریڈ جو ہے آئندہ سے کل سے شروع کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو آٹوکریٹک 1 میں پریویس انفارمیشن کی بیس پہ ڈیسیجن لیا بغیر کسی ان پٹ لیے. آٹوکریٹک 2 میں اس نے انفارمیشن تو لے لی، اسپیسیفک انفارمیشن، یہاں پہ مطلب کہ سارے گروپ سے یا انڈیویجول سے نہیں بلکہ کسی ایک پوائنٹ کے بارے میں اس نے انفارمیشن تو لے لی اور ڈیسیجن، مشورہ نہیں کیا، انفارمیشن لی ہے صرف، اور ڈیسیجن کیا کرے گا، خود کرے گا. کنسلٹیٹو یا ڈیموکریٹک 1 میں اس نے کیا کیا، ہر انڈیویجول سے جو ہے وہ ان پٹ لے لی، مشورہ لے لیا اور فائنل ڈیسیجن پھر خود کیا، کسی کی رائے شامل بھی کر لی. کنسلٹیٹو ڈیموکریٹک 2 میں اس نے انڈیویجول کے بجائے سب سے اکٹھا مشورہ لیا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے اس کے بعد فائنل ڈیسیجن خود کر لیا. اور کولیبریٹو میں ڈیسیجن ٹیم اور لیڈر اکٹھے مل کے کرتے ہیں. اس کے بعد ہرسی بلینکٹ سچویشنل لیڈرشپ تھیوری. تو یہ ایک اور سچویشنل لیڈرشپ تھیوری ہے کہ لیڈرشپ کا جو سٹائل ہے وہ سچویشن بیسڈ ہے، جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے لیڈر اپنے آپ کو ویسے ڈال لیتا ہے. تو اس کی 4 سٹیجز ہیں، ڈائریکٹنگ، سیلنگ، پارٹیسپیٹنگ اینڈ ڈیلیگیٹنگ. ڈائریکٹنگ کا دوسرا نام ٹیلنگ بھی ہے، ڈائریکٹنگ یا ٹیلنگ. اس میں جو پہلی سٹیج ہے اس میں لیڈر کیا کرتا ہے، لیڈر ان کو بتاتا ہے اسٹریٹ فارورڈلی کہ آپ کا یہ کام ہے، یہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. تو یہ ڈائریکٹنگ یا ٹیلنگ ہوتا ہے. The leader tells people what to do and how to do it. کب کرنا ہے، کس نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور سیلنگ میں وہ کیا کرتا ہے، اس میں بیک اینڈ فورتھ موومنٹ ہوتی ہے. بیک اینڈ فورتھ کا کیا مطلب ہے، وہ بتاتا ہے، اس کو پھر ان پٹ ملتی ہے کہ نہیں ایسے کیا جائے، تو پھر وہ جو ہے اس چیز کو، اپنے ڈیسیجن کو جو اس نے انسٹرکشن دی ہیں اس کو ریکنسیڈر کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیں. تو اس کو کہتے ہیں بیک اینڈ فورتھ بٹوین لیڈر اینڈ فالوورس. تو لیڈر سیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، پروفیٹیبل ورک. تو لیڈر سیلز دیئر آئیڈیاز، اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتا ہے، اپنے میسج آگے کنوے کرتا ہے، اور گروپ ممبر کو پھر کیا کرتا ہے کہ ان آئیڈیاز کے مطابق آپ نے یہ پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ سیلنگ ہو گیا. ڈائریکٹنگ میں صرف انسٹرکشن دی، اس میں جو ہے بیک اینڈ فورتھ ہے، آئیڈیاز میسج آگے کنوے کیا اور پروسیس کو کمپلیٹ کرایا. پارٹیسپیٹنگ جو S3 ہے بلینکٹ کا سچویشنل لیڈرشپ تھی کا تیسرا پوائنٹ، اس میں لیڈر جو ہے وہ ڈائریکشنز تھوڑی دیتا ہے اور جو اس کے ممبرز ہیں ان کو ایک ایکٹیو رول دیتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز بتائیں، اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. اپنے خود تھوڑا بتاتا ہے اور ان سے ان پٹ لیتا ہے کافی حد تک. تو جو لاسٹ ہے ڈیلیگیٹنگ، اس میں جو ریسپانسبلٹی ہے وہ گروپ ممبر کو دی جاتی ہے کہ وہ ڈیسیجن بھی لیں اور ریسپانسبلٹیز کو بھی مکمل کریں، یعنی اپنے اختیارات جو ہے ان کو ڈیلیگیٹ کر دیے جاتے ہیں کن کو، گروپ ممبرز کو. تو ڈائریکٹنگ ٹیلنگ میں اسٹریٹ فارورڈلی یہ کرنا ہے، اس نے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. سیلنگ میں وہ آئیڈیاز دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آئیڈیاز ہیں
اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. میسج دیتا ہے کہ یہ آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور گروپ ممبر جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور بیک اینڈ فورتھ یعنی کہیں پہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ اس چیز کو ریکنسیڈر کیا جائے تو وہ ریکنسیڈر کر لیتا ہے اس پوائنٹ کو. اس کے بعد پارٹیسپیٹنگ میں ہم نے کہا کہ لیڈر جو ہے ڈائریکشن تھوڑی دیتا ہے لیکن ممبرز کو زیادہ رول دیتا ہے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ بتائیں, آئیڈیاز شیئر کریں, ڈیسیجن کیسے لیا جائے, تو ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو پارٹیسپیٹنگ کہا جاتا ہے. ڈیلیگیشن کیا ہوتا ہے؟ اپنے اختیار جو ہے تھوڑے یا زیادہ کسی دوسرے کو دے دینا اس کی صلاحیت کے مطابق. تو گروپ ممبرز ٹینڈ ٹو میک موسٹ آف دا ڈیسیجن اینڈ میک موسٹ آف دا ریسپانسبلٹی فار واٹ ہیپنس. تو اس میں گروپ ممبر کے پاس ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. آگے ہیں اس کے میچورٹی لیول. اب جو ٹیم ممبرز ہیں, گروپ ممبرز ہیں, ان کے میچورٹی لیول ہوتے ہیں جو کہ میچ کرتے ہیں اوپر والے 4 لیولز کے ساتھ. تو میچورٹی لیول M1, M2, M3 اور M4 ہیں. M1 میں ایسے جو گروپ ممبر یا ٹیم ممبر ہوتے ہیں جن کے پاس نالج سکلز تو نہیں ہوتا لیکن وہ کام کرنے کے لیے ولنگ ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن ان کو نہ اس بارے میں علم ہوتا ہے نہ ان کے پاس کوئی مہارتیں ہوتی ہیں. M2 میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ولنگ ہوتے ہیں لیکن ان کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہوتی. M3 میں سکلز اور کیپیبلٹیز انڈیویجول کی ہوتی ہیں اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لیکن وہ ان ولنگ ہوتے ہیں. اور جو M4 ہیں یہ اسکلڈ بھی ہوتے ہیں اور ولنگ بھی ہوتے ہیں ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو M1 ہم نے کیا کہا کہ نالج سکلز, لیک آف نالج سکلز اینڈ ولنگنیس. اس میں جو M1 ہے اس میں نالج بھی نہیں ہے, اسکل بھی نہیں ہے اور ولنگنیس بھی نہیں ہے. M2 میں ولنگ ہے لیکن نالج نہیں ہے یا ایبلٹیز نہیں ہے. M3 میں اب یہاں پہ وہ ان کے پاس سکلز ہیں ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لیکن وہ ان ولنگ ہے. اور M4 میں وہ ولنگ بھی ہیں اور ان کے پاس سکلز بھی موجود ہیں. اب اگر ہم ان کو میچ کریں تو جو M1 ہے یہ میچ کرے گا ڈائریکٹنگ, چونکہ ان کے پاس جو ہے وہ نہ نالج ہے نہ سکلز ہیں اور نہ ہی وہ ولنگ ہیں. تو M1 جو ہے یہ اس میں ڈائریکشن دے گا. M2 جو ہے اس کو میڈیم میچورٹی M2 یہ سیلنگ ہے. تو اس میں گروپ ممبر جو ولنگ ہیں لیکن ان کے پاس ایبلٹیز یا سکلز نالج نہیں ہے, تو اس میں جو ہے وہ آئیڈیاز خود شیئر کرے گا اور میسج خود کنوے کرے گا. تیسرے نمبر پہ ہے M3 پارٹیسپیٹنگ. تو پارٹیسپیٹنگ میں جو گروپ ممبر ہیں ان کے پاس سکلز اور ایبلٹیز تو ہیں لیکن ولنگنیس نہیں ہے, تو یہاں پہ یہ ان کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرائے گا. اور چوتھے نمبر پہ وہ ولنگ بھی ہیں, پارٹیسپیشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس نالج سکل بھی ہیں, تو یہاں پہ ڈیلیگیشن آئے گا کہ وہ اپنا جو اختیارات ہیں ڈیلیگیٹ کر دے گا, رسپانسبلٹیز ان کو ڈیلیور کرے گا, ہینڈ اوور کرے گا. تو اس کے بعد یہ لاسٹ ہماری سلائیڈ ہے فریڈ ایڈورڈ فیڈلر کنٹیجنسی تھیوری. فیڈلر کنٹیجنسی تھیوری جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہ اس کے الٹ ہے سچویشنل لیڈرشپ تھیوری کے. یہ کہتے ہیں کہ لیڈر کا جو سٹائل ہے وہ فکس ہوتا ہے. اگر آپ نے کام لینا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, یا لیڈر چینج کر دیں یا اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ لیڈر کی نیچر کے اکارڈنگ کر دیں. تو یہ آسٹرین سائیکالوجسٹ تھے فریڈ فیڈلر. 1964 میں ایک آرٹیکل کنٹیجنسی ماڈل آف لیڈرشپ افیکٹونیس, یہ اس آرٹیکل میں اس نے کنٹیجنسی تھیوری کا جو ماڈل ہے یہ اس نے دیا تھا. اس نے کہا کہ جو کنٹیجنسی تھیوری ہے theory is a concept of the situation which is characterized by 3 factors. تو اس کے 3 فیکٹرز ہوتے ہیں اس تھیوری کے یا کنٹیجنسی تھیوری میں. ایک لیڈرشپ کے جو 3 فیکٹر ہیں اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. لیڈر ممبر ریلیشن شپ, ایک لیڈر کے اپنی ٹیم کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں جس میں جنرل ایٹماسفیئر آ جاتا ہے, فیلنگز ہیں, ٹرسٹ ہے, لائلٹی ہے, کانفیڈنس ہے. تو ایک لیڈر کا اپنی ٹیم کے ساتھ. یہ دوسرا ٹاسک سٹرکچر, جو کام کرنا ہے وہ لیڈر اس کے بارے میں خود کتنا کلیئر ہے, کتنا کانفیڈنٹ ہے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے پوزیشن پاور. اس میں جو ایک اختیار ہوتا ہے ایک لیڈر کو ریوارڈ دینے کا, پنش کرنے کا کسی جو اس کا ٹیم ممبر ہے اس کو, تو اس کو کہتے ہیں پوزیشن پاور. یعنی ان کے نزدیک لیڈر ممبر ریلیشن شپ پہلے نمبر پہ, پھر ٹاسک سٹرکچر, اس کا جو کلیئرٹی یا نالج اس کے پاس ہونا چاہیے, سکلز ہونی چاہیے, اور تیسرا پوزیشن پاور, اس کے پاس پوزیشن بھی یا پاور بھی ہونی چاہیے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی.
تو if leader style is not matching with the worker then either change the leader or change the situation. تو یہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ لیڈرشپ کا اسٹائل فکس ہے. یہ اس کو کیا کرنا چاہیے آپ کو, اگر آپ نے کام آپ چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں, یا تو لیڈر کو چینج کر دیں یا پھر سچویشن کو چینج کر دیں. یہ 3 اور تھیریز ہیں کوگنیٹیو ریسورس تھیریز. تو یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول کی جو کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں وہ افیکٹو رول پلے کرتی ہیں, جبکہ LXM تھیری جس کو لیڈر ممبر ایکسچینج تھیری, یہ بھی ریلیشن شپ پہ بیس ہے, جیسے ہم نے ٹرانسفارمیشنل جو تھیوری پڑھی ہے یا کرسمیٹک تھیوری, تو یہ بھی اسی طرح ہے. لیڈر ممبر ایکسچینج یا لیڈر ممبر ریلیشن شپ جو ہے یہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے. لیڈر it is based on the relationship of leader and workers. It promotes loyalty and motivation of the workers. اور participative theory, people participate in decisions and leader involve them to uplift the worker progress. کہ لیڈر اور جو ٹیم ہے اس کے درمیان یہ جو ہے ڈیسیجن میں آپس میں کوئی بھی پلاننگ کر رہے ہیں, ڈیسیجن لے رہے ہیں, تو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے 2 طرفہ. تو یہ تھیری جو ہے اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. تو اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے, کسی بات کی سمجھ نہیں لگی تو میں ریپیٹ کر سکتا ہوں.